السلام علیکم. شیخ رشید صاحب نے پاکستانی سیاست میں اپنے 50 سال کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے. بہت سارے واقعات ہیں، بچپن سے شروع ہو کر دھرنے تک کی سیاست اور پھر 2018 کے انتخابات کی بھی کہانی انہوں نے بیان کی. بعض واقعات ایسے ہیں جہاں پر ان سے بہت زیادہ سوال جواب کرنے کی ضرورت ہے کتاب پڑھنے کے بعد. میں کتاب پڑھتا رہا تو کئی سوالات ذہن میں آئے، تو سوچا کہ آج پروگرام اسی حوالے سے کرتے ہیں. شروع اسی سے کرتے ہیں، پھر آج کی سیاست کے اوپر لے آئیں گے، کیونکہ یہ سیاست کا کھیل جو ہے ان کی زندگی پوری میں ساتھ ساتھ ہے. اسٹوڈنٹ لائف سے شروع ہوتا ہے اور آج تک سیاست کے تمام اتار چڑھاؤ میں کہیں نہ کہیں آپ کو شیخ رشید نظر آتے ہیں. شیخ رشید صاحب، بہت شکریہ آج انٹرویو میں ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. میں دھرنے کی سیاست سے شروع کرنا چاہوں گا، کیونکہ شاید ایک آپ نے خود بھی اس کا خاص طور پر تذکرہ کیا 126 روز کا اپنی کتاب کے اندر. آپ نے لندن والی میٹنگ کا ذکر کیا ہے جسے اس وقت نون لیگ نے لندن پلان اور ایک بہت بڑی سازش کے طور پر پریزنٹ کیا تھا. لندن پلان میں طاہر القادری اور عمران خان کی ملاقات کس نے کروائی؟ ملاقات آپس میں ملے، جہانگیر ترین بھی اس میں تھا اور آپس میں ان کے رابطے ہوئے اور انہوں نے ملاقات کروائی. فیسیلیٹیٹ کس نے کروایا؟ عمران تو طاہر القادری کے ساتھ بیٹھ بھی نہیں تھے. دیکھیں، بیٹھنے کی بات نہیں ہے، جب دونوں طرف سے رابطے ہو رہے تھے، جب دونوں طرف کے لوگ جو تھے، ہم بھی اس میں شامل تھے. اور رابطہ کاری آپ نے کروائی؟ رابطہ کاری میں نے نہیں کرائی، ادھر آ کے پاکستان میں رابطہ کاری میں شامل تھا. لندن میں ملاقات میں کس نے رول ادا کیا؟ مجھے نہیں پتا کس نے رول ادا کیا، میں نے یہ کنفرم پتہ تو ہوگا شیخ صاحب. یہ آپ شروع ہی ایسے کرنے لگے، آپ کو شاید پتا ہو، مجھے نہیں پتا. اس وقت تو بعض نون لیگ والے یہ بھی الزام عائد کرتے تھے کہ کوئی ایک دو ایسے کوئی جرنلسٹ بھی تھے شاید جو وہاں اس میٹنگ کے اندر موجود تھے. مجھے معلوم نہیں. مجھے نہیں معلوم، مجھے ایک جہانگیر ترین کا پتہ صرف. دھرنے کے پیچھے شجاع نواز کی کتاب اگر آپ نے پڑھی ہو تو اس میں بھی اسٹیبلشمنٹ کا رول کا تذکرہ آتا ہے. دیکھیں، پاکستان کی سیاست میں ہر جگہ اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے. اچھا ہے، برا ہے یا نہیں ہے، لوگ یہی کہتے ہیں کہ رول ہے. میں نے شجاع کی کتاب نہیں پڑھی اور میں 126 دن دھرنے میں عمران خان کے ساتھ تھا. مجھے تو وہاں کوئی اسٹیبلشمنٹ نظر نہیں آئی، لوگ ہی لوگ تھے. بہرحال رول تھا، ہوگا. جو سرٹن آبجیکٹیوز تھے وہ اس پہ کلیئرٹی نہیں ہے. میری کے آبجیکٹیوز کیا تھے؟ نواز شریف کو گرانا تھا، کوئی پرٹیکولر ایک آپ کا گول ہوتا ہے سیاست کے اندر، وہ پوچھنا. ہم تو عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے اور کھڑے رہے ہیں. لیکن آپ کے جو بیانات نواز شریف کے متعلق ہیں اس کتاب میں پڑھ کے، میں نواز شریف کو سوچتا تھا کہ شریف فیملی کے اوپر پچھلے 25-30 سالوں میں کرپشن کے اوپر اتنے زیادہ الزام آئے ہیں، تو میرا ان کے متعلق امیج یہی تھا کہ یہ فیملی سیاست میں آئی ہے، پیسہ کماتی رہی ہے ساری عمر. لیکن آپ کے چیپٹرز پڑھتا ہوں تو لگتا ہے یہ کہ نواز شریف سے زیادہ تو کوئی پرہیزگار بندہ ہی نہیں تھا. نہیں، یہ اس وقت کے چیپٹر ہے نا، جب میں نے ان کے ساتھ تھا اور اس کے سیاست کر رہا تھا. تو جب آپ ساتھ تھے تب شریف آدمی تھے، بھلے آدمی. شریف آدمی تو میں ابھی بھی سمجھتا ہوں، کرپشن میں تو ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. یہ تو میں نے لکھا ہے کہ کرپشن میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، لیکن بطور انسان ملنے جلنے میں وہ تو ٹھیک تھے. آپ نے اپنی کتاب کے صفحہ 176 کے اوپر خاص طور پر تذکرہ کیا ہے کہ ان کی نورانی چہرہ دیکھ کر آپ بالکل حیرت میں رہ گئے اور وہ نفل پہ نفل پڑھ رہے تھے. وہ جب ایسے ہی ہو رہا ہوگا جہاں داتا دربار کا میرا خیال ذکر ہے. نہیں، آپ نے یہ غلام اسحاق والے واقعے کے اندر لکھا ہے کہ ان کے اندر جو اعتماد تھا اور ان کا نورانی چہرہ دیکھ کے تو آپ تو میں نے لکھا ہوگا اس وقت یہی لکھا ہوگا. نورانی چہرہ تو ایک خاص، نورانی چہرہ کا مطلب مذاقن بھی ہو سکتا ہے نا، کوئی نورانی چہرہ. یہ تو نہیں کہ بھی نورانی چہرہ نور ہی ٹپک رہا تھا. مجھے نہیں یاد اس کا، کیونکہ یہ اس وقت لکھا ہوا حصہ ہے. آپ کے خیالات ان کے متعلق بدل کیوں گئے؟ جب میں نے پوری کتاب میں شہباز شریف کو کچھ اور لفظوں میں آپ لکھتے ہیں، نواز شریف کو آپ نے اسی طرح یہ اس کا حصہ ہے جو فرزند پاکستان کا پہلا حصہ، جب میں جیل میں تھا اس وقت میں نے لکھی اور وہ اس کا حصہ بنا. اور باقی جو لکھا وہ میں نے کرونا سے کچھ پہلے اور کرونا کے بعد لکھا. اور میری جو رائے اس وقت جب میں جیل کاٹ رہا تھا اس کا بھی فرزند پاکستان کا اس کتاب میں حصہ بنا، اس لیے اس میں. پھر نواز شریف کے حوالے سے آرمی چیفز کا جو رول ہے وہ بھی آپ نے تذکرہ کیا کہ ان کو شاید اچھے آرمی چیف نہیں ملے یا ان کی چوائس اتنی پور تھی، وہ بھی آپ نے تذکرہ کیا. وہ بھی میں نے تذکرہ کیا. میرا خیال ہے کہ آرمی چیفز کے معاملے میں نواز شریف ہمیشہ سے ہی ان کی لڑائی بھی رہی ہے آرمی چیف سے. کیوں؟ وہ اس کا سیٹ اپ بھی، اب تو میرا خیال ہے ایسی لڑائی پڑ گئی ہے کہ بنیادیں ہی کھد گئی ہیں. اب تو ایک ایسی لڑائی آرمی کی سوچ میں اور ان کی سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور ان کی بیٹی کا بھی یہی رول ہے، وہ اسی رول پہ چل رہی ہے. جب آپ تذکرہ کرتے ہیں نواز شریف کا غلام اسحاق کی لڑائی سے، نواز شریف کا آصف نواز کی لڑائی سے، نواز شریف کا یا اسلم بیگ والے معاملات کا تذکرہ کرتے ہیں، ہر جگہ پہ آپ کا سافٹ کارنر نواز شریف کے لیے. دیکھیں، میں نے آپ سے عرض کیا نا، اس کے دو حصے ہیں. ایک حصہ وہ ہے جو میں نے جیل میں لکھا جس کا نام رکھا تھا فرزند پاکستان. جو دوسرا حصہ ہے اس کو بھی اس کا حصہ بنا کے میں نے لال حویلی سے اقوام متحدہ کس کا نام رکھا. یہ وہ چیپٹر ہیں جو میں نے اس وقت لکھے جب میں جیل میں تھا.
جہاں پہ بھی ہوں گے، لیکن آپ نے تو حقائق ہی لکھنا ہے نا. لیکن ایک چیز جو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں، سننے والوں کے لیے بھی، ہمارے لیے، سب کے لیے شاید ایک لرننگ ایکسپیرینس ہوگا. جب نواز شریف کی لڑائی شروع ہوتی ہے غلام اسحاق سے، یا نواز شریف کی آصف نواز سے، آصف نواز تو ایک پوزیشن میں خاص طور پر اگر ان کو اللہ کی طرف سے بلاون آیا ہوتا تو شاید وہ ماشاءاللہ لگا دیتے. آپ کی کتاب سے بھی یہ پتہ چلتا. پھر نواز شریف کی لڑائی جنرل جہانگیر کرامت سے، پھر نواز شریف کی لڑائی پرویز مشرف سے. ہر دفعہ فالٹ پہ کون تھا؟ دیکھیں، میں جہانگیر کرامت کی لڑائی تو میرا خیال ہے، آصف نواز کی لڑائی تو میں نے وہ حصہ لکھا ہے کہ جب اس نے مجھے کہا کہ اس کو باز کراؤ. یہ میرے فون ریکارڈ کرتا ہے. میں نے اسی طرح اس کو بتایا. تھوڑی دیر بعد جب میں نیچے اترا، لال ویلی سے ایک داڑھی والے بندے رومال لپیٹے ہوئے کھڑے تھے، اس کا میں نے ذکر کیا. اس نے کہا جی اپنی کیسٹیں بھی آپ سن لیں، آپ کسی کے کیسٹ کے بڑے مامے بنے ہوئے ہیں. تو نیچرلی پرویز مشرف کی صورتحال، کیونکہ میں اس کا خود وزیر رہا، ایک دن میں نے اس سے پوچھا، اس نے کہا کہ بھئی اس کا ایٹیچیوڈ جو تھا وہ بڑا خراب تھا، لیکن اس کے والد نے ہمارا کھانا کیا اور اس نے کہا آپ دونوں بھائیوں میں تھوڑا نارمل ہوا، لیکن مجھے اس پہ شک تھا اور اس لیے میں اپنے بندوبست میں تھا کہ اگر کوئی ایسا فیصلہ کرے تو اس کا توڑ پیش کیا جائے. باقی جہانگیر کرامت کی لڑائی تو میرا خیال ہے معمولی لڑائی تھی جو سیریس ہو گئی. جہانگیر کرامت ایک شریف قسم کا جرنیل تھا بیچارہ، نہ اس میں کوئی ٹس تھی نہ مس تھی. تو اس نے استعفیٰ دیا اور چلا گیا. کوئی جرنیل ایسا نہیں تھا جس سے نواز شریف کے معاملات ٹھیک گزرے. کیوں؟ خرابی جنرل کی طرف تھی، آرمی چیف کی طرف؟ دیکھیں، میں تو ایک مشرف کے قریب تھا، اس کے بارے میں کہہ سکتا ہوں. نہ میں آصف نواز نے جو مجھے پیغام پہنچایا وہ میں نے لکھا، نہ میں کاکڑ کے قریب تھا، نہ کبھی ملا، اور نہ میں پرویز مشرف اور نواز شریف کی لڑائی میں حق پہ کون تھا؟ پرویز مشرف اور حق کی لڑائی پہ میرا خیال ہے کہ بڑا آپ نے مشکل سوال کیا ہے کہ ایک شخص کو جہاز میں اتنے سارے بچوں کے مسافروں کے ساتھ ہی اس کو کہنا کہ کہیں اور لینڈ کر جائے. میں سمجھتا ہوں کہ پرویز مشرف کا کیس زیادہ سٹرونگ تھا. نواب شاہ لینڈنگ کی کوشش کی جا رہی تھی. نواب شاہ نہیں، وہ تو کہہ رہے تھے انڈیا میں لینڈ کر دو اس کو. کوشش تو نواب شاہ کی تھی، جو ریکارڈ میں بعد میں چیزیں آئیں، اور آئی جی مقبول کو کہا جا رہا تھا کہ شاید وہ جا کے وہاں پکڑیں جا کے گرفتار کریں. تو اس طاقت کی لڑائی تھی، اس میں جو طاقتور تھا جیت گیا. طاقتور پھر جیت ہی جاتے. تو اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف کا طرز سیاست ایسا ہے کہ وہ اپنی اتھارٹی، تو میرا خیال ہے وہ بہت ہی زیادہ اس کا طرز سیاست ہے. دیکھیں نا، آج کے کیس کے بعد آج ان کی پیشی تھی. اگر سیاست میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ بڑے سیاستدان جیل کاٹنے سے سوائے آصف زرداری کے یہ بزدل ہیں. ان کی لیڈرشپ ورکنگ ٹریننگ بطور اسٹوڈنٹ وہ نہیں ہوئی یا بطور ینگسٹر نہیں ہوئی. ان کی سیاست ایک میچور آدمی کی صورت میں یہ لوگ سیاست میں آئے. بچپن میں یہ سیاست سے ان کا کوئی رجحان نہیں تھا یا تعلق نہیں تھا، اور یہ جب آئے اس وقت ان میں سٹیمنا نہیں تھا جیلیں کاٹنے کا، ایک سوائے آصف زرداری کے. آصف زرداری میں سٹیمنا تھا اور سٹیمنا ہے، باقی نہیں میں دیکھتا کسی میں سٹیمنا ہے. نواز شریف کا مستقبل کیسے آصف؟ میں تو دونوں خاندانوں کا کوئی مستقبل نہیں دیکھ رہا، نہ نواز شریف کا، اور ایک سیاست کرنے کا وقت تھا کہ آج وہ پیش آ جاتے. میرے خیال میں نے کیبنٹ میں بھی یہ رائے دی تھی اور میں ان وزراء میں شامل تھا جنہوں نے ووٹ دیا تھا کہ جانے دو باہر. میرے نزدیک یہ زیادہ ٹینشن فری پالیٹکس ہے کہ ایک آدمی باہر چلا گیا، جب تک باہر ہے وہ باہر ہی ہے. تھوڑا بہت میڈیا میں فوٹویں آ جائیں تو کیا فرق پڑ جاتا ہے کہ کافی پی رہا ہے، باہر واک کر رہا ہے. پریکٹیکلی وہ موجود نہیں ہوتا تو اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. میرے نزدیک تو نواز شریف کی سیاست ختم ہے. ان کی رپورٹس کس نے ٹیمپر کروائی؟ آپ نے نواز شریف باہر جانا چاہتا تھا آپ کی کتاب میں، تو رپورٹ تیار ہو گئی. شہباز شریف نے اس میں رول ادا کیا، لیکن اس میں جب تک کوئی دیکھیں جو تو فیسیلیٹیٹ نہ کرے تب تک نہیں ہو سکتا. ابھی دیکھیں، ابھی میری گزارش سنیں. اب یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اس پر میں نہ ہی تبصرہ کروں تو بہتر ہے، کیونکہ یہ کیبنٹ میں بھی جب یہ سوال پیدا ہوا تو میں، کیونکہ ان 11 12 یا 13 14 اتنے ہی تھے 54 میں سے، باقی تو سب اس بات کے حامی تھے کہ اس کو باہر نہ جانے دیا جائے. پھر فیصلہ عمران خان پہ آیا. عمران خان نے کہا کہ میں نے اپنے ڈاکٹرز کی رپورٹ دی ہے کہ اس کی طبیعت خراب ہے، تو اس لیے اسے باہر جانے دیتے ہیں. اور یہ فیصلہ ہو رہا کہ مریم نہیں جائے گی باہر. یہ کیبنٹ کے فیصلے ہیں. اس میں رپورٹس کس نے تیار کی؟ وہ جو ہیلتھ منسٹر ہے وہ تو کہتی ہیں میں رپورٹس ٹھیک تھیں بالکل. اب میں کسی کے خلاف بات کر کے، میں کیبنٹ کا حصہ ہوں، میں مناسب بات تو نہیں لگتی کہ میں اس سارے سسٹم کو ہی جو پنجاب گورنمنٹ نے اس ساری کارروائی کی اس کو میں فلاپ قرار دوں. لیکن کچھ ایسا ہے جس کا آپ کتاب میں تذکرہ کر دیکھیں، کوشش تو جاری تھی، ظاہر ہے کوششیں تو تھی کہ وہ باہر چلے جائیں. کوششیں تو یہ ہیں کہ مریم باہر چلی جائیں. آج بھی یہ کوشش ہے زور شور سے کہ مریم باہر چلی جائیں. مریم کا خود مستقبل کیسے اثر؟
ایز اے پولیٹیکل ورکر تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا، میں نے ان کے ساتھ کام نہیں کیا، لیکن میں بطور پولیٹیشین جو ان کی سٹینڈنگ ہے، جو ان کی صورت حال ہے، کوئی اس ملک میں انقلاب ہی آ جائے کوئی خدا نخواستہ فوج کے خلاف، تو علیحدہ بات ہے، جس کی کوئی دور دور تک ہر کام میں فوج ہے پاکستان کا، کرونا ہو، ٹڈی دل ہو، پاکستان میں سیلاب ہو، پاکستان میں کراچی ہو، ہر جگہ ایک فوج کا رول ہے. اس رول کو یہ مخدوش قرار دینا چاہتے ہیں اور اس رول کو خراب کرنا چاہتے ہیں. میں نہیں دیکھتا جی اس کا بھی مستقبل. عمران خان کی حکومت میں سامنے تو عمران خان کی حکومت ہے، لیکن پیچھے جو اسرٹیو رول ہے فوج کا نظر آتا ہے ہر شعبے. آف کورس اس میں کیا برائی ہے، پاک فوج کا ہی رول ہے نا. پاک فوج اس ملک میں ضامن ہے اس ملک کی سلامتی کی. سیاستدان تو بیانات ہی دیتے ہیں، لیکن پیچھے نچلا سٹرکچر تو پاک فوج کا ہے. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. لیکن منتخب تو آپ لوگوں کو بھی منتخب ہمیں لوگ کرتے ہیں، منتخب ہمیں کرتے ہیں. ہمارے پاس صرف تحریر اور تقریر اور فیصلے کرنے کی قوت ہے، عمل درآمد کی قوت ہے ہمارے پاس نہیں. نواز شریف جب جدہ گئے تھے تو لگتا یہ تھا کہ بس اپنی پروانے پہ دستخط کر گئے کہ اب ان کی سیاست ختم ہے. جو پاکستان سے اس طرح ڈیل کر کے چلے جائے کہ میں جا رہا ہوں جی 10 سال پاکستان نہیں آؤں گا، اس کی سیاست پہ کیا مستقبل ہو سکتا ہے. لیکن وہ پھر پاکستان آ گیا. دیکھیں اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ 10 سال بعد پھر آیا تھا تو ہو گیا، تو یہاں سے بھی آئے گا تو ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا. اب آپ کے خیال میں ایسا فرق کیا؟ ایسے بہت بڑا فرق ہے. اب دیکھیں اب جو صورت حال ہے نا یہاں بے نظیر ہے کہ جو لینڈ کرنے لگی ہے، جتنے لوگ ہیں یہیں پہ ہیں، وہی ہے جس نے لینڈ کرنے کی آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ پھر آئے گا. میں اس کا اب سیاست میں عمل اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ ہو اسے تو کوئی روک نہیں سکتا، لیکن ایز اے پولیٹیکل ورکر میں اس کا سیاسی مستقبل نہیں دیکھتا. اچھا، آرمی چیف سے تعلق کے حوالے سے وحید کاکڑ کا بھی تذکرہ ہو گیا، جہانگیر کرامت کا بھی ہو گیا، آپ نے اسلم بیگ کا بھی رول جو ہے اس کا بھی تذکرہ کیا ہوا ہے، پرویز مشرف والا بھی آپ نے تذکرہ کر دیا کہ وہ جہاز کا ادھر رخ موڑ دیا تھا اس لیے مسئلہ پیدا ہو گیا. جنرل قمر جاوید باجوہ کی تعیناتی بھی نواز شریف نے کی تھی اور ان کے فیملی ٹرمز بڑے اچھے تھے، جو بات میرے علم میں. بگاڑ کیوں پیدا ہوا؟ بگاڑ تو پیدا ہو گیا لیک سے، ڈان لیک سے شروع ہوا، پھر اس میں پیدا ہو چکا ہوا تھا بعض مراحل. ڈان لیکس کا آغاز جنرل قمر جاوید باجوہ سے پہلے ہوا تھا اور جنرل رضوان اس میں ایک. دیکھیں جی جو بھی تھے، جو ایک سیٹ اپ بن رہا تھا فوج کا، تو ایک بندے کا فیصلہ نہیں ہے، نیچے سے ساری ایک سیٹ اپ چلتی ہے. اور اس سیٹ اپ میں ان کی صورت حال جو ہے رضوان کے ساتھ ہی خلاف ہو چکی تھی، راحیل شریف کے ساتھ بھی خلاف ہو چکی تھی، اور پھر اس میں سے قمر جاوید باجوہ ان کی اپنی چوائس تھی، اور انہوں نے ان کی، آپ نے ٹھیک کہا کہ ان کی بڑی اچھی معاملات تھے، لیکن ادارے کے معاملات جو ہوتے ہیں وہ شخصی معاملات نہیں ہوتے. شخص جو ہے وہ ادارے کی کمان کرتا ہے، سو اس میں آ کے ان سے بھی تعلقات خراب ہو گئے. یہ تھوڑا سا اگر وضاحت کریں تو زیادہ سمجھنا آسان ہو جائے گا. میرا خیال ہے اب میرا فوج پہ ہی سارا پروگرام نہ ختم کریں آپ. نواز شریف بڑی ہائی ہوپس پہ انہوں نے یہ تعیناتی کی. دیکھیں جتنے لوگ بھی آئے وہ ہائی ہوپس پر. راحیل شریف صاحب تو اس وقت 1 ایئر ایکسٹینشن کے اوپر بھی بات چل رہی تھی. جتنے لوگ آئے وہ ہائی ہوپس پر ہی آئے، لیکن خامی کس طرف تھی یا خرابی کہاں تھی، یا اب آپ کہیں گے دونوں میں سے سچائی پہ کون تھا، یہ تاریخ فیصلہ کرتی ہے. اور تاریخ نے فیصلہ کیا کہ نواز شریف کمزور وکٹ پہ تھے. ابھی تو وہ ہار گئے، باہر بیٹھے ہوئے. ظاہر ہے وہ فی الحال اس سیاسی کھیل میں جو بھی طاقت کا کھیل تھا اس میں ہار کے باہر بیٹھے ہیں. اپوزیشن والے اے پی سی کرنے جا رہے ہیں، آپ کے خیال میں اے پی سی کا کچھ نہیں ہوگا. اے پی سی میں جلسہ ہوگا اور ٹی وی کیمرہ ہوں گے آپ کے. کچھ نہیں ہوگا، بلکہ نون لیگ سے شین لیگ علیحدہ ہو جائے گی. شہباز علیحدہ ہونے کے قریب ہے، اگر نہ بھی ہوئی تو اتنا فاصلہ ہو جائے گا کہ وہ اکٹھے نظر نہیں آئیں گے. دیکھیں 2 لائنیں بڑی مختلف ہو رہی ہیں، مریم اور نواز شریف اور شاہد خاقان اور احسن اقبال ایک لائن پہ ہیں. دوسری طرف شریف، آصف، خواجہ آصف اور ایاز صادق اور رانا تنویر اور یہ لوگ ایک لائن پہ ہیں. ان میں باہمی مفاہمت جو ہے ایک دوسرے سے علیحدگی کے باعث جو ہے اسی 3-4 مہینوں میں 30 دسمبر تک شہباز شریف اپنی سیاست کا فیصلہ کریں گے، کیونکہ شہباز شریف از ان ہاٹ واٹر ڈیو ٹو کیسز اگینسٹ ہز سنز اینڈ فیملی. his and his son these are the serious cases. آپ نے جہاں جہاں نواز شریف اور شہباز شریف کا تذکرہ کیا، آپ نے لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی اختلاف رائے ہوتا تھا نواز شریف آپ کی سنتے تھے. آپ نے شہباز کے متعلق وہ کامنٹس نہیں لیے. ایکچولی شہباز جب کوئی فیصلہ دیتے تھے کہ بھی یہ اس طرح کرو، اگر میں کر دیتا تھا تو نواز شریف کو وہ اس وقت بھی ٹھیک نہیں لگتا تھا. پھر اس نے مجھے کہا کہ جو میں فیصلہ میں کیا کروں وہ فیصلہ ہوگا، اور شہباز کو اس نے کہا ڈونٹ بی اسٹیٹ ود ان اے اسٹیٹ. نواز شریف کے پرائم منسٹر ہوتے ہوئے بھی شہباز شریف اور چودھری نثار کا ایک رول تھا. پنڈی کے ساتھ برج کا کام یہی لوگ ادا کرتے تھے. صحیح بات ہے.
تو وہ رول ان کا ابھی بھی قائم ہے شہباز؟ میرا نہیں خیال، شہباز شریف رابطے میں ہوتے ہیں اور رہنا چاہیے، اور آرمی کا کام بھی ہر ایک سے رابطے میں ہے اور ان کو رابطے میں رہنا چاہیے. تو آپ کو شہباز شریف کا مستقبل تاریخ نظر آتا ہے، نواز شریف کا بھی تاریخ نظر آتا ہے؟ میں دیکھیں، میں نواز شریف فیملی کا اور آصف زرداری فیملی کا کوئی مستقبل نہیں دیکھ رہا. سیاست کس کروٹ بیٹھتی ہے، لوگوں کو اے پی سی لگا رکھے. ہم تیسرے سال میں ہم داخل ہو گئے. اگر ہم خود غلطی نہ کر بیٹھیں، اگر ہم سے خود غلطی سرزد نہ ہو جائے، بیل ہمیں مار، تو عمران خان 5 سال پورے کرے گا. کل کیس لگا ہوا ہے ہائی کورٹ کے اندر، آج تو انہوں نے ایبسکانڈر انہیں ڈکلیئر کر دیا، کل ہائی کورٹ والا کیس بھی ہے. شاید یہ اگلے مہینہ 2 مہینے شریف فیملی کی سیاست بھی اور تحریک انصاف کی پرفارمنس کے حوالے سے بھی، یہ 2-3 مہینوں کے اندر کہیں نہ کہیں ایک چیز سیٹل کرنی ہے آپ لوگوں نے. دیکھیں، تحریک انصاف نے تو اس سال میں سیٹل کرنی ہے. ہمیں عوام میں جو اپنا مقام واپس لانا ہے، جو عوام میں ہمیں تھوڑے بہت جو وہ جذبات نہیں ہیں جو ووٹ دیتے وقت تھے، ان کو جو ہم نے بحال کرنا ہے. تو عمران خان انشاءاللہ اس سال میں اپنی پروگرس، اب دیکھیں اکانومی پہ اس کا دھیان ہے. ML1 ہو گیا، بے شک اس کو ہم پبلسٹی نہیں کی ہے، ہم نے کل سے کریں گے. اتنا بڑا ہمارا داسو ڈیم ہو گیا، دیامی ڈیم ہو گیا. اتنا بڑا عمران خان کی حکومت نے یہ آزاد کشمیر کے جو کیا کہتے ہیں اس کو، نیلم جیلم پہ. سو یہ 3 بڑے میجر کام اسی مہینے 1.25 مہینے میں ہوئے، لیکن ہم اس کو پبلسائی نہیں کر سکتے. ایک دن صرف آ جاتا ہے خبر، دوسرے دن اس کو فالو اپ نہیں ہوتا. 3 بڑے میجر کام ہوئے ہیں. دیامیر بھاشا ڈیم ہوا ہے، نیلم ویدی ڈیم ہوا ہے، اور یہ ML1 ہوا ہے. اب KCR بھی ہو گئی ہے. اس میں آپ نے اپنی کتاب میں جہاں بہت ساری نواز شریف کی غلطیوں کا تذکرہ کیا ہے، وہاں غلام حیدر وائن کی چیف منسٹر کے طور پر تعیناتی کا بھی خاص طور پر ذکر کیا، روشنی بھی ڈالی ہے. پھر بٹو کے نیچے وہ جو 150 لوگ لوٹا بن کے ادھر چلے گئے تھے، اس کا بھی تذکرہ کیا. بزدار اور غلام حیدر وائن کا کیسے موازنہ کرتے ہیں؟ دیکھیں، بزدار کے پیچھے عمران خان کھڑا ہے، وائن کے پیچھے بھی نواز شریف نہیں. اتنی اس بیچارے کی سے نہیں تھی اس معاملے میں. عمران خان دیکھیں ہر ہفتے 10 دن وائن میرے آگے بیچارہ، اللہ اس کو جنت نصیب کرے، میرے بہت اچھے دوست تھے اور میری کلاس کا آدمی تھا، اور وہ مرڈر ہو گیا جب، اس کے بعد بھی میں نے ہی ان کا لک آفٹر کیا معاملات کو. سو شہباز شریف جو ہے وہ وائن کے ساتھ بالکل خوش نہیں تھے اور ان کا تمسخر اٹھاتے تھے. اور عمران خان نے بزدار کو ایز اے نون پرسنل اب بنا دیا ہے. اب آج بزدار جو ہے وہ بھی میڈیا میں جانا شروع ہو گیا. اس کی سب سے بڑی کمی یہ تھی کہ وہ میڈیا میں نہیں جا رہا تھا. آج میں 7, 8, 10, 15 دن سے دیکھ رہا ہوں از ویری مچ ان میڈیا. بلکہ کل ہمارا ایک فنکشن ہے صبح DHQ ہاسپٹل میں، ہم نے نئے وارڈ بنا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا میں نے بھی آنا تھا اگر آپ لیٹ کر لیتے. ہم نے کہا جی ہم اگلے ہفتے. آپ جو بھی جسٹیفیکیشن دیں، میں آپ کی اگر جو پڑے گا اس کو غلام حیدر وائن اور بزدار میں موازنہ کرتے ہوئے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. یہ آپ کی رائے ہے، کیونکہ وہاں جوش کام شہباز کر رہے تھے، وہی کام اب آپ کو پرویز لائی، گورنر پنجاب، علیم خان اور 4 اور لوگ کرتے نظر آئیں گے. وہ طاقت کے پاور سینٹر ہیں. اس وقت نواز شریف یہاں سے بیٹھ کے کنٹرول کرتے تھے، اب عمران خان یہاں بیٹھ کے، آپ نے خود لکھا ہے کہ KP کو اور پنجاب کو، دونوں حکومتوں کو عمران خان چلا رہے ہیں. تو دس از ناٹ اے ورکیبل ماڈل. پاکستان میں اس کی مثال ہے ہمارے پاس سیاسی طور پر. دیکھیں آپ کہنا چاہیں تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن بزدار جو ہے وہ وائن نہیں ہے. وہ بزدار کے بارے میں یہ جو غلط فہمی ہے کہ شاید وہ آج آپ نے اس کو غلام حیدر وائن سے ملا دیا، میں اس سے آگے، وہ تو بیچارہ سارا دن حقہ ہی پیتا رہتا تھا پرائم چیف منسٹر ہاؤس میں. تو یہ بزدار صاحب کیا کرتے ہیں سارے دن؟ بزدار کام کرتا ہے جی، روز ایکٹیو ہے. کسی دن دیکھیں کوئی ایسا دن نہیں ہے جس دن یہ ایکٹیو نہ. پاکستانی سیاست آنے والے دنوں میں آپ کو تحریک انصاف کے لیے کیا پیغام لاتی نظر آتی ہے؟ کیونکہ آپ نے 2 بڑی سیاسی جماعتوں کو تو کہہ دیا کہ یہ فارغ ہے، زرداری بھی فارغ. دیکھیں، تحریک انصاف کے لیے بہتر ٹائم کام کرنے کا یہی سال ہے، اور یہ کام کرے گی تو بہتری ہوگی. میں تحریک انصاف کو کام کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، جتنی عمران خان محنت کر رہا ہے. یہ نہیں کہ میں اس کا وزیر ہوں، میں ایسا وزیر نہیں ہوں. میں ایز اے جینٹل مین کہتا ہوں کہ جتنی محنت وہ کرتا ہے، اگر ہم وزراء بھی کریں تو یہ تحریک انصاف کا جو بیڑا پار ہو جائے. اور جتنی محنت وہ کرتا ہے، ہر وقت روز کسی نہ کسی میٹنگ میں ایک میٹنگ سے نکلتا ہے دوسری میں. لیکن اتنی محنت ہم شیخ رشید بھی کرے تو میرا خیال ہے اور بہتر ہو جائے کام. یہ آپ نے اپنی کتاب میں لکھا، اور مجھے اس بات سے 100% اتفاق ہے کہ ریسنٹ پاسٹ میں جو پرائم منسٹرز گزرے ہیں، جن کو میں نے 30 سالوں میں دیکھا ہے، شاید ان میں سب سے زیادہ محنتی بندہ ہے جو صبح سے لے کر رات تک خود میٹنگ چیئر کر رہا ہے. لکھا ہے آپ نے کتاب میں لکھا، بالکل صحیح لکھا آپ نے. لیکن نیچے جتنی نااہل ٹیم ان کی دیکھی ہے اتنی بھی کسی کی بھی نہیں دیکھی. شاید بے نظیر کی 88 سے 90 والی جو حکومت تھی، اس کے وزراء کا یہ حال تھا.
کیونکہ ان کے بھی ہاتھ میں کوئی چیز قابو دیکھیں نہیں تھی. پہلی دفعہ ان کی حکومت تھی, پہلی دفعہ اس پارٹی کو لوگوں نے ووٹ دیا. سو اس میں بعض لوگ ایسے ہیں جن کا سارا کچھ سب کچھ ساری سیاست عمران خان کے کندھے ہیں. اگر وہ عمران خان کے کندھے نہ ہوں تو وہ کونسلر بھی نہیں منتخب ہو سکتے. زیادہ تر تو لوگ ایسے ہی ہیں. زیادہ تو نہ کہیں, اب مجھے آپ اپنے کو نکال لیں, چلیے اپنے کو نکال کے نہیں, آپ تو ویسے مجھے آپ عوامی بیچ ہی رکھیں, آپ عوامی مسلم نہیں کر لیں, آپ مجھے بیچ ہی کیونکہ یہ رکھیں. عمران لیکن خان فیکٹر تھا. ہم پنجاب میں گلی گلی کونے کونے گئے تھے, میں پورا مہینہ پنجاب کی گلی کونوں میں گھومتا رہتا تھا یہ دیکھنے عمران کی ایکچوئل سپورٹ تھی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سپورٹ میں کمی تھی, مقابلہ تھا, ٹکر تھی, ہوں سیدھا ادھر نواز شریف کا, ادھر پیپلز پارٹی کہیں نہیں تھی, صحیح ووٹ تھا اس کا. اب بھی یہی صورتحال ہو سکتی تھی, لیکن جنہوں نے نواز شریف نے اپنی طرف پہ جو کھیلا ان کے لیے مسئلہ بن گیا. اور اب بھی پنجاب میں مقابلہ مستقبل میں تحریک انصاف اور نون لیگ کا ہی ہوگا. پیپلز پارٹی نان ایگزسٹنٹ ہے پنجاب. پیپلز پارٹی کا جتنا ووٹ تھا تحریک انصاف کا. دیکھیں جی, پیپلز پارٹی میں ایک قائرہ ہے بڑا ڈیڈیکیٹڈ, بڑا آنسٹ. آپ نے لکھا ہے کہ آپ نے زرداری صاحب کو کہا اس کو وزیر اعظم لگا دو, تو کیوں نہیں لگایا؟ بہت ہی ڈیسنٹ آدمی تھے. بس اس نے پرویز اشرف کو لگانا تھا, بلکہ وہ تو کہا ہاں میں قائرہ کو لگاؤں. کیوں نہیں لگایا؟ میرے پاس الطاف حسین کا بھی, اس نے, میں اور الطاف حسین اکٹھے تھے, الطاف حسین نے بھی اس کو فون کیا. میرا خیال ہے ایسے ورکر آدمی کو کوئی حکمران بھی پسند نہیں کرتا. شیخ صاحب گفتگو جاری رہے گی, ایک بریک لے لیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. شیخ صاحب آپ نے بڑا مزے کا لکھا, وہ مجھے اچھا لگا کہ آپ کی آبزرویشن ان کے متعلق پڑھ کے, کیونکہ بہت سے اور لوگوں کی بھی ان کے متعلق رائے تھی, لیکن آپ کی زبانی کبھی سنا نہیں تھا. میاں اظہر کا جو رول تھا پرویز مشرف کے ہوتے ہوئے اور غلام اسحاق کے ہوتے ہوئے, آپ نے لکھا ہوا ہے کہ نواز شریف کو ٹرسٹ تھا, لیکن گورنر پنجاب کے طور پر وہ میاں اظہر کے رابطے غلام اسحاق میں ہی تھے, بعد میں وہ پرویز مشرف کے ساتھی بھی بن گئے. تو کس ٹائپ کے پرسن؟ ایکچولی میاں اظہر صاحب تو آپ دیکھیں نا, اظہر اگر پرویز الہی وغیرہ سے ان کی تھوڑی بہت ٹینشن نہ ہو جاتی تو پہلے لوگ چاہتے تھے کہ اس کاف لیگ کو راجہ ظفر الحق سنبھالیں, لیکن راجہ ظفر الحق نے میرے سامنے انکار کیا. انہوں نے کہا نہیں, میں نواز شریف کے ساتھ رہوں گا. پھر اظہر صاحب کو آگے لایا گیا. اظہر صاحب نے پرویز الہی وغیرہ کے مسئلے ان کے ساتھ بہتر نہیں چلے, اور اظہر صاحب کے بیٹے اس وقت حماد بہت زبردست ایکٹیو منسٹر ہیں. مجھے میاں اظہر تو وزارت عظمیٰ کو شاید پرویز مشرف صاحب نے ان کو کہیں کوئی ہوا وغیرہ کرائی تھی. دیکھیں نا, بیک وقت کال تو کئی لوگوں کو دی جاتی ہے تو اس سانس میں بیٹھے رہے وہ, بعد میں وہ کال آئی نہیں. ہاں بس دیکھیں نا, کال کا تو یہ عالم ہے کہ ہم گھر سے لائی بخش کے لیے مٹھائی لے کے نکلے, میں اور چودھری شجاعت اور سارے, وہ لکھانا پڑتا نا کمپیوٹر پہ کانگریچولیشن, اور آگے گئے تو فون آ گیا کہ واپس آ جاؤ. پرائم منسٹر جو ہے, گھر سے ہم طے ہو گیا یہ سب کچھ, گھر سے ہم نکلے ہیں یہاں اسلام آباد ان کے گھر سے, تو راستے میں گئے ہیں جی کہ واپس آ جاؤ, محمد خان جنیجو پرائم منسٹر ہو گئے. ایسے تو ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا, میں نے اس میں ذکر کیا کہ میں نے جنرل مجید نے مجھے بتایا جب وہ باہر سے امپورٹڈ ہمارا IMF کا بندہ آیا, تو میں نے اس کی معین قریشی کا, میں نے کہا معین قریشی کا, وہ نام نہیں لے رہے تھے. میں نے کہا یار یہ کون سا شخص ہے جس کی ایچکن کا سائز یہی ہے, مجھے کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی. پھر جنرل مجید نے مجھے بتایا کہ بھی معین قریشی آ رہا, اور وہ کافی پی رہا تھا. جنرل مجید کے ساتھ ایک اور بھی لائن لکھی ہوئی ہے, آپ نے کہا کہ جتنے آرمی چیف ہیں ساروں کو سیاست کا شوق ہو جاتا ہے, اور 2 سال کی وہ مدت گزارنے کے بعد تو سارے اس میں آ جاتے ہیں, لیکن جنرل مجید کے علاوہ کوئی الیکشن جیت کے آگے نہیں آیا. ہاں, ٹکا خان بھی لڑا, کئی اور جنرل. ٹکا خان کو تو آپ نے ہرایا, لڑے تو صحیح نہ وہ. تو سارے کو شوق کیوں پیدا ہو جاتا ہے؟ بس نیچرلی میرا خیال ہے میوزیشین, فزیشین, پولیٹیشین, جرنلسٹ, جرنیل, یہ 12 آدمی شورش جب مرنے والا تھا, پتہ نہیں میں نے ذکر کیا کہ نہیں کیا, میرا خیال ہے, تو میں ہی اس کے پاس تھا, کوئی فرد نہیں تھا. تو مرنے سے 1 منٹ پہلے اس نے 12 بندوں کا نام لیا, میوزیشین, فزیشین, جرنلسٹ, جرنیل, پولیس, کہ ان کے ساتھ دوستی بڑی سوچ سمجھ کے کرنا. اینڈ ہی ڈائیڈ. تو آپ نے اس سے, میرے تو سارے دوست ہی وہ ہیں. آپ نے پکڑ لیا وہ سرا, پھر ان کا ہاتھ نہیں پکڑا نا, میں نے تو پکڑا نہیں, اس کے بغیر تو گزارا نہیں. بیمار ہو تو فزیشین چاہیے جی. میوزیشین سے بھی جب میں منسٹر رہا میرے تعلق تھے, جرنلسٹ سے بھی میرے تعلق ہیں, لیکن 12 بندوں کی جو انہوں نے لسٹ بتائی کہ یہ بندے جو ہیں نا یہ کسی کے نہیں. اچھا, ایک آپ, میں پوری رات آپ کی کتاب پڑھتا رہا ہوں, اس لیے بہت سے جملے آپ بول رہے ہیں تو مجھے آپ کے ذہن میں آتے جا رہے ہیں. آپ نے لکھا کہ نواز شریف کی کچن کیبنٹ 5 لوگوں کی بھی تھی, 7 کی بھی تھی, 9 کی بھی تھی, اور وقتاً ضرورت کے مطابق وہ, لیکن آپ کور گروپ میں تھے 5 لوگوں میں. جب ان کو بریفنگ دی گئی کارگل کے متعلق ISI ہیڈ کوارٹر میں, یہاں میرا ان سے شدید اختلاف ہے.
یہاں ایک اختلاف ہے کہ انہیں جب یہ بریفنگ دی گئی تو یا ان کو وہ بریفنگ سمجھ ہی نہیں آئی، میرے خیال ہے اتنی ٹیکنیکل دی. میں نے جس سے سنا ہے وہ ہاٹ پر سوٹ کو شاید فالو نہیں کر سکے. میرا بھی خیال یہی ہے کہ وہ سمجھ نہیں سکے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن بریفنگ انہیں دی گئی. لیکن انہوں نے ایک دن گاڑی میں یہ کہا کہ بھائی مجھے بریفنگ، یا شیخ صاحب مجھے بریفنگ نہیں ملی. میں نے کہا جی بریفنگ میں تو تھے سارے، اور جو ڈیفنس والوں کی میٹنگ ہوئی تھی، میں ڈیفنس کا ممبر نہیں تھا، مجھے وہ ساتھ لے گئے کیونکہ اس دن بلاسٹ کا مسئلہ تھا. بلاسٹ کے مسئلے میں نواز شریف صاحب ڈیوائیڈڈ تھے، ان کا دل نہیں تھا ایٹمی دھماکہ کرنے. یہ کارگل سے پہلے ہے، چلیں بلاسٹ کی پہلے بات کر لیتے ہیں. پھر کیا ہوا اس دن؟ نواز شریف کا دل نہیں تھا بلاسٹ کرنے کا؟ دعا کیبنٹ میں لے گئے، ساری کیبنٹ سوائے ایک تاریخی تقریر تھی راجہ ظفر الحق صاحب کی، ایک گوہر ایوب کی اور ایک میری. جب وہ آرمی کے لوگوں نے بریفنگ دے رہے تھے اس وقت کیا چیز؟ آرمی نے کلیئر کچھ نہیں کہا، انہوں نے چھوڑ دیا کیا فیصلہ؟ آپ فیصلہ کریں. جمہوری حکومت، سول گورنمنٹ. یہ میں اس کمیٹی کا ممبر تھا، ممبر نہیں تھا لیکن مجھے لے گئے اس میں. لیکن کیبنٹ ساری جو تھی اکثریت رائے سے، بعد میں سارے مبارک دینے والوں میں آگے آگے تھے. یہ 3 آدمی جو تھے ان کا فیصلہ تھا اور یہ بلاسٹ کرنے کا فیصلہ ہوا. اور جو سب سے بڑی بات ہے، نواز شریف کیوں ڈاونڈول تھے؟ پتہ نہیں، اس کا خیال تھا سینکشن لگ جائیں گی، اور سینکشنز کو وہ بڑی دیتے تھے. اور پھر امادہ سرتاج کیسے؟ عزیز ان کے ایڈوائزر تھے سینکشنز. میں وٹنس ہوں، میں رپورٹنگ کرتا تھا، بہت ساری چیزوں کا مجھے پتہ ہے. لیکن پھر امادہ کیسے ہوئے؟ پھر امادہ کیسے ہوئے؟ میرا خیال ہے مجید نظامی صاحب نے اس میں بڑا تاریخی کردار ادا کیا. انہوں نے تیار کیا کرنے میں، ان کا رول تھا. آپ نے کہا کہ آپ نے سپورٹ کیا، لیکن جس دن بلاسٹ ہونا تھا آپ نے جہاز پکڑا اور شاید جاپان چلے گئے. جاپان نہیں گیا میں، بالکل یہاں قریب گیا، کیونکہ وہ مجھے تو سب کچھ پتا تھا کہ کیا ٹائمنگ ہے. کیونکہ ایک دن مسلم نے ہیڈ سرخی لگا دی، کیونکہ سارا میڈیا تو میرے پیچھے تھا. جب سارا کام سیٹل ہو گیا تو میں نے ویسے ہی جانا تھا. میں نے کہا بلاسٹ جو ہے یہاں جا کے دیکھوں، پتہ نہیں ہانگ کانگ دیکھے کہ دبئی دیکھے. اس میں تو کوئی ایسی. تو پاکستان کیوں چھوڑا اس وقت آپ؟ پاکستان چھوڑا تو نہیں تھا میں نے، میرا مطلب ایک ہو. آپ نے کہا، مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے یہ سما پہ انٹرویو کیا تھا کہ میں نے جہاز پکڑا اور چلا گیا، پھر وہاں جا کے اترا، میں نے ٹی وی کا لگاؤ ایمبیسڈر سے، اس نے ٹی وی لگایا، خبر آئی. میں نے تو دھماکہ نہیں کرنا تھا، جو جہاں میرا رول تھا وہ تو میں نے ادا کر دیا. لیکن آپ تھوڑے شیکی تھے، انسرٹن تھے. میں تو سب سے بڑا حامی تھا، میں تو بلاسٹ کا سب سے بڑا حامی تھا. اس حد تک چلا گیا تھا کہ میں اب شیئر نہیں کرنا چاہتا. یہ تو بات بتانے والی ہے، بتائیے. نہیں اچھی بات نہیں. ایک اچھے وقت میں جو بات بلاسٹ کی حمایت میں، اور میں راجہ ظفر الحق کا قائل ہی، اور گور ایوب کا اس میٹنگ کے بعد ہوا. یہ نیوکلیر پروگرام جو ہے اب اس سے بہت آگے چلا گیا. اب کوئی شک نہیں. ایک زمانہ تھا کہ وہ بڑی ڈیوائس کو زیر زمین کھود کے آپ نے ڈالا، دھماکہ کیا. مشرف کے دور میں نیوکلیر مسئلوں میں بہت قریب تھا، اور سارے ملکوں سے مذاکرات میں پاک فوج مشرف مجھے بھیجتے تھے، خواہ وہ ایران ہو، خواہ وہ لیبیا ہو، خواہ وہ دوسرے ملکوں ایران ہو. سو ساری جگہ میں جایا کرتا تھا. سو میں اس بات کو سمجھتا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں. تو لیبیا اور ایران نے جب ہمارا نام بدنام کیا، اس میں آپ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں تو ایک پیغام لے کے گیا تھا نا، میں وہ لفافہ کھول تو نہیں سکتا. اور انہوں نے کہا نہیں جی بس ہم بات خود کر لیں گے. کرنل قذافی سے بھی میری 2 ملاقاتیں ہوئی، اور چھوڑے پرے ابھی بات ہوئی. ایران میں کس سے ملے؟ ایران میں احمدی نژاد سے. احمدی نژاد سے ملے. لیکن وہ معاملے کا چلیں جو بھی کلیئر ہوا، اس وقت مسئلہ بڑی ڈیوائس کا تھا، پھر ڈلیوری سسٹم پہ آ گیا، میزائل پروگرام آ گیا. ہمیں ڈسکس کرنے کا یہ کیا فائدہ، جو بھی آ گیا. میں تو کہتا ہوں ہمارے پاس پاؤ آدھے شیر کے بھی ہیں. ٹھیک ہے، ہم اتنے چھوٹے جا کے سمارٹ بم بنا چکے ہیں کہ دنیا انگشت بدندہ ہے کہ پاکستان کے عظیم سائنسدان ہیں جنہوں نے ایسا کام کیا کہ انڈیا کو رات کی نیند نہیں آتی کہ یہ کیا چیزیں ہیں. شیخ صاحب کسی زمانے میں ایسٹرن یورپ میں کہتے ہیں کہ ایسی ڈیوائسز تھیں، وہ ٹیکٹیکل نیوکلیر ڈیوائسز جسے کہا جاتا ہے نا. تو انڈیا نے جب وہ کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرین بنا کے ہمیں تنگ کرنا شروع کیا کہ ہم آئیں گے آپ کو کاٹ کے 2 حصوں میں نکل جائیں گے، تو اس کے جواب میں ہمارے سائنٹسٹ نے یہ ٹیکٹیکل ڈیوائسز بنائی ہیں. افیکٹونیس اس کی ہے خوف دلانے کے لیے؟ خوف دلانے کے لیے نہیں، عملی طور پر تباہ و برباد کرنے کے لیے ہے وہ. تو ہم نے ایکچولی ڈپلوائے بھی کی ہوئی ہیں اس کو. نہیں ابھی میں ایسٹرن یورپ میں تھیں کسی زمانے میں جب یہ ان کا چلتا تھا. ہوگی، مجھے ڈپلائی شپلائی کا نہیں پتا. ایسی باتیں نہ کریں آپ. ڈپلائی کیے کہ نہیں کیے آپ؟ کیوں مجھے تو نہیں پتا ڈپلائی کی. ہمارے پاس ہیں ضرور. ہاں، کیونکہ یہ میں نے ود دی پرمیشن جب بالا کوٹ میں تقریر کی تھی، جب انڈین اور تعلقات بڑے خراب ہو گئے تھے، تو میں نے بالا کوٹ میں یہ تقریر کی تھی. لوگ کہتے ہیں جی ایسی باتیں کرتا ہے. ظاہر ہے میں بڑی ذمہ داری سے بات کرتا ہوں کہ ہمارے پاس سمارٹ ٹیکٹیکل یہی ڈیوائسز ہیں.
ابھی ریسنٹلی بھی ایک واقعہ ہوا تحریک انصاف کی حکومت میں، جب وہ عمران خان نے کہا کہ ان کو کچھ انٹرسیپٹس ملے تھے کہ اسرائیل اور انڈیا مل کے کچھ کرنے کا پلان بن رہے تھے. ہمارے ایئر فورس اور فوج نے ایکٹیولی آگے بڑھ کر اس ساری سازش کو ناکام بنا دیا. وہ کیا ہوا تھا واقعہ؟ دیکھیں اس کو چھوڑیں پرے. میرا خیال ہے باتیں ہمیں اس حد تک کرنی چاہیے جو کرنی جائز ہوں. پاکستان کی ایئر فورس، پاکستان کی نیوی، پاکستان کی آرمی ہر وقت ہمہ تن تیار ہے. جو اسٹیٹ سیکرٹس کی باتیں ہیں وہ پرائم منسٹر ہی کرے تو زیادہ مناسب. ابھی ہم نے ان کے 2 جہاز بھی گرائے جب پاکستان میں بالا کوٹ والا واقعہ ہوا. دیکھیں جہاز تو ایک بڑی خدا نے مدد کی عمران خان حکومت کی اور آرمی کی اور ایئر فورس کی. جہاز جنگوں میں کسی کے بھی گر سکتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ ان کا کوئی مقصد ٹارگٹ ان کو اچیو نہیں ہوا. جہاز گرنے سے زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ بے شرم ہو کے گئے، اپنا سا منہ لے کے یہاں سے گئے اور ان کو کوئی چیز نہیں ملی. یہاں پہ ایک درخت اور ایک کوا مار کے چلے گئے. اور اس کا دیکھیں انڈیا میں ہم نے جو میسج دیا وہ کتنا خوفناک میسج گیا. وہ اللہ نے ہماری بہت عزت رکھی، بہت مدد کی اس میں. آپ نے کتاب میں دھرنے کے دنوں میں چائنیز پریزیڈنٹ کے وزٹ کو پوسٹ پونمنٹ کا لکھا ہے. آپ نے لکھا کہ عمران خان نے چائنیز امبیسڈر سے رابطہ کیا اور اس کو کہا اس کے ذریعے آپ نے رابطہ کیا. آپ نے اچھا آپ خود اپنی زبانی بتا دیں پھر کیا. یہی ہوا کہ ہم نے اسے کہا آئے ہم دھرنا جو ہے پیچھے لے جائیں گے. عمران خان نے یہ کہا کہ چائنیز پریزیڈنٹ آئے تو ہمارا دھرنا ختم سمجھیں، ہم بہت پیچھے چلے جائیں گے. جب چائنیز پریزیڈنٹ آئیں گے گزر جائیں گے ان کی شاہراہ پہ ہم نزدیک اور دور بالکل نہیں ہوں گے. یہ پیغام میں نے چائنیز امبیسڈر کو دیا عمران خان کے بیان. چائنیز پریزیڈنٹ کا دوبارہ پاکستان کا وزٹ ایکسپیکٹڈ تھا اور ہے بھی ابھی، اور کہا جاتا ہے کہ جو خبر چھپی جنرل عاصم سلیم باجوہ کے حوالے سے ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے کچھ دن کے لیے پوسٹ پون وہ پہلے ہی پوسٹ پون ہو رہا تھا اور یہ انشاءاللہ تعالی دسمبر جنوری میں ہوگا. اور ہم تو ML1 کو اس کے پوسٹ پونمنٹ کی ریزن کیونکہ ہم تو اینٹیسپیٹ کر رہے تھے کہ انوگریشن کریں گے آپ لوگ. ابھی انوگریشن کی ابھی بھی وہی ٹائم ہے تقریباً اور بہت سارے معاملات ایسے ہیں جس میں کہ پاکستان اور چین بالکل ہمالیہ سے بلند ترین یہ دوستی اور ہر انڈاؤٹیڈلی وہ مضبوط رشتہ ہے. لیکن پوسٹ پونمنٹ کی ریزن آپ کو ریزن نہیں معلوم. اس خطے کی صورتحال کے اوپر آپ کو پوچھوں. امریکیوں نے نکلنا ہے، امریکی الیکشن کا سال ہے. افغانستان میں ایک موجود فورس ہے ان کی جو وہ واپس جگہ چھوڑ کے جائیں گے. ادھر ایسٹرن بارڈرز پہ ایک سچویشن ہے. کیا نظر آتا ہے آپ کو انڈیا اور دیکھیں ایک تو 4 نومبر کو امریکن الیکشن بڑھائے ہیں. پچھلی دفعہ تو بڑے الزام لگے کہ رشیا تھا فلاں تھا، اب تو وہ کہہ رہے ہیں چین بھی ہے اور ایران بھی ہے اور فلاں بھی ہے. کل 7 تاریخ کو پہلی دفعہ وہاں فائرنگ ہوئی ہے، بے شک ہوائی ہوئی ہے لیکن اس لداخ کے ایریا میں 62 کے بعد پہلی دفعہ وہاں فائرنگ ہوئی ہے. پہلے تو ہاتھوں سے ہی لڑتے وڑتے رہے ہیں اور کرتے رہے. چین جو ہے وہ ماسکو میں ان سے بات چیت ہوگی ان کی. چین کوئی لڑائی کے موڈ میں نہیں ہے، لیکن انڈیا اپنے ملک میں کیونکہ کرونا کا وہاں بہت برے اثرات ہیں، کوئی 90,000 آدمی روز کے کیس آ رہے ہیں اور 1100 بندہ روز کا مر رہا ہے. اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے اگر چین انڈیا کا میڈیا دیکھیں تو وہ سارا جنگ پہ ہے، گولان پہاڑیوں پہ ہے، وہ گولان کے اس 1 اور 2 اور 3 پہ ہے اور اس میں وہ یہ تاثر دے رہا ہے کہ ہم نے چوکیاں لے لی ہیں. حالانکہ چین نے جو اس کی ضرورت کی جگہ تھی میرا خیال ہے وہاں تک وہ آ چکے ہوئے ہیں اور غیر ضروری کام وہ کرنا نہیں چاہتے. اور میرا نہیں خیال کہ چین لڑنا چاہے گا. اور ماسکو میں صورتحال بھی نکل سکتی ہے اب جو ان کی ملاقات ہونی ہے عنقریب. اور اگر یہ ماسکو میں صورتحال بہتر نکل آتی ہے تو چین ایک بہتر فیصلہ بھی کر سکتا ہے. چین لڑائی چین کا ایجنڈا نہیں ہے اور انڈیا کا ایجنڈا اس لیے ہے کہ وہ امریکن مودی نے ہمارے ساتھ لڑنا ہے ایک دن. وہ سارے سپر پاورز دیکھیں، اب چین کے ساتھ تائیوان بھی موڈ میں کھڑا ہے. امریکن بیری بڑے وہاں سامنے کھڑے ہیں، بالکل آمنے سامنے کھڑے ہیں. انڈین فورسز سامنے کھڑی ہیں. تھائی لینڈ کے مسئلے اور ہانگ کانگ کے مسئلے اس کے بڑے مسئلے ہیں. سو ایسے عالم میں چین کو بہت دور سوچتا ہے. چین ان ملکوں میں نہیں ہے جو 1 سال یا 2 سال یا 3 سال، وہ 50 سال کی منصوبہ بندی کرتا ہے. جب میں چھوٹے ہوتے سوچتا تھا کہ ہانگ کانگ چین ہو جائے گا، میں کہتا تھا کیسے ہو جائے گا ہانگ کانگ چین، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ ہانگ کانگ چین ہو گیا. اور اسی طرح اور 1-2 جگہ پر انہوں نے بڑی دور اندیشی دکھائی. چین لڑنے کے کسی موڈ میں نہیں ہے، لیکن اگر ان پر لڑائی مسلط ہوئی تو وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. شیخ صاحب گفتگو جاری رہے گی، ایک بریک لے لیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. شیخ صاحب کیا امریکی الیکشن کے آؤٹ کم کا پاکستانی سیاست پہ اثر ہوگا؟ پاکستان اب چین کے ساتھ بہت قریب ہو گیا.
پاکستان میں امریکن الیکشن کا اتنا اثر نہیں ہوگا جتنی چائنی حالات اور معاملات کا اثر ماضی میں بہت ہوتا رہا. بہت ہوتا ہوگا، لیکن وہ دکھاوا بھی بہت زیادہ تھا. میں نے کئی سربراہوں کو دیکھا ہے، میں یہی سمجھتا تھا باہر بیٹھ کے کہ شاید امریکہ کے ایسے مسئلے پہ نہیں، ان کے اپنے مسئلے بھی تھے. بعض لوگ ہم خود کہتے ہیں شوق سے بیل مجھے مار. میں اب امریکن انفلوئنس کو پاکستان پہ زیادہ نہیں دیکھ رہا. اس کی اہمیت ضرور ہوگی، انڈیا کے ساتھ اس کی جو الائنس ہے، انڈیا کے ساتھ جو اس کی سپورٹ ہے، لیکن پاکستان اب چین کی طرف زیادہ مائل ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے. یہ جنرل پرویز مشرف کی رخصتی تک تو وہ یہاں بیٹھ کے پورا ہفتہ ڈیل کرواتا رہا تھا، وہ نگرے پونٹے اور وہ ریچرڈ باکس. صحیح بات ہے، لیکن اب اس وقت حالات ایسے نہیں. 10 سالوں میں بدل گئے ہوں تو پتہ نہیں، لیکن ابھی تک تو یہی حالات ہے. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ٹرمپ کے الیکشن کے حالات کا اثر، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اب پاکستان پر اتنے اثرات نہیں مرتب ہوتے. سر جو ہماری مڈل ایسٹ والی پالیٹکس ہے، یہ امریکہ کا وہاں پہ بھی انفلوئنس ہمارے اوپر آتا تھا کہ جدہ میں ان کا اثر رسوخ تھا تو ہمارے اوپر بھی اثر آتا تھا. اب UAE نے اسرائیل کے ساتھ معاملہ طے کر کے ایک نیا رخی متعین کر دیا. کئی اور ہو سکتا ہے اس نقشے قدم پر چل. ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں اپنے آپ کو محتاط ہی رہنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے پاکستان؟ جو کر رہا ہے پاکستان ٹھیک ہی کر رہا ہے. چین کے ساتھ جڑ کے اسرائیل کو نہیں تسلیم کرنا اور نہیں تسلیم کرنا. باقی جو کر رہے ہیں وہ اپنے جانے اور ان کا کام جانے. ہمیں دیکھیں نا، ہمیں سعودی عرب سے نہیں بگاڑنی، ہمیں سعودی عرب سے بگاڑ کے کچھ نہیں ملنا، بلکہ الٹے بانس بریلی کو ہو جانے. ہمیں انٹرنیشنل دنیا میں زندہ رہنے کے لیے اور ایک آزاد ملک کی حیثیت سے، اور ہمارے مسائل ہیں اور وہ خادمین ہیں، ارمین شریفین ہیں، ہمیں ان سے بھی تعلقات ٹھیک رکھنے. وہ کہ پاکستان میں اس قسم کی لابیاں ہو گئی ہیں اور آ گئی ہیں جو طرح طرح کی باتیں کرتی ہیں، لیکن میں اس بات کو سختی سے مسترد کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب اور چین دونوں ہمارے لازمی دوست ہیں. ہمارے دلوں کے بہت قریب ہے مکہ اور مدینہ، نہیں بگاڑنی چاہیے. آپ کی بات سے ویسی فورن پالیسی بھی دیکھیں تو صحیح ہے. شاہ محمود قریشی صاحب کے بیان کے بعد یہ آپ اسے انٹرویو کریں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں پوچھ نہیں سکا. کیبنٹ میں مسئلہ زیر غور نہیں وہ ہے؟ میرا سیٹ اور ان کی بڑی دور نہیں، کوئی ڈسکس، کیبنٹ نے ڈسکس ہی نہیں کیا اس کو؟ کوئی ڈسکس نہیں. آپ کو آرمی چیف بھیجنا پڑا آپ کی. صحیح بات ہے، لیکن ڈسکس آپ نے پوچھا ڈسکس ہوا کہ نہیں ہوا، میں نے کہا نہیں. آئی ایم ایکچولی سرپرائز کیبنٹ نے اس کو ڈسکس نہیں کیا. تو یہ کوئی پلان موو نہیں تھی یہ بیان دینا؟ پلان تھی یا نہیں تھی یہ وہ بتا سکتے ہیں آپ کو جو شاہ محمود. ٹرکی اور ملیشیا والا تھا نہیں، اس پہ تو پرائم منسٹر نے تذکرہ کیا کہ ہم دیکھیں ٹرکی اور ملائیشیا، یہ جو ہمارے دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کو دے کچھ نہیں سکتے، ہم آپ کو دیتے ہیں، دینے والے کا اثر ہونا چاہیے. تو یہ جائز سی بات ہے کہ دینے والے کا اثر ہونا چاہیے، اس کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے. اور ان کی سب سے بڑی مسئلہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ آپ کے برے وقت میں کام نہیں آتے آپ ان کے گن گاتے ہیں، اور جو ہم آپ کے کام آتے ہیں آپ ہم سے سیدھے منہ بات نہیں کرتے. یہ ایک چھوٹا سا ایجنڈا ہے جس پہ کہ اختلاف. آخری 2-3 منٹ رہ گئے ہیں تو پاکستانی سیاست کے اوپر دوبارہ پوچھ لوں. آپ نے تو ان کو ساروں کو فارغ کر دیا، تو APC کے بعد ان کا مستقبل کیا ہے؟ یہ سارے پھر نیب کی حوالات میں بند ہوں گے؟ میرا خیال ہے یہ 4 مہینوں میں 30 دسمبر میں نے آپ کو ڈیٹ دی ہے، پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں، آج بھی کہتا ہوں کہ 4 مہینوں میں نیب کے فیصلے بھی ہو جائیں گے. APC میں سے کچھ نہیں نکلے گا، صرف جلسے کریں گے یہ، اور نون لیگ اور شین لیگ بن کے رہیں گے. مہینے 2 میں بنے، 3 میں بنے، دسمبر تک میں 4 مہینے کہہ رہا ہوں. نون اور شین کی اپنی اپنی سیاست ہوگی، کچھ نون میں جائیں گے، کچھ شین میں جائیں گے. اور پیپلز پارٹی ایز اٹ از، بلاول صاحب اب بہتری کی طرف راغب ہیں. بہتری کی طرف سندھ میں آپ دیکھیں نا، بہتری کی طرف راغب ہوئے ہیں. اور رورل سندھ کے بعد کہیں بہتری نظر آتی ہے آپ؟ رورل سندھ کے بعد وہ ایسی دیکھیں، عوام سے خطاب کرنے کا مسئلہ اور ہوتا ہے، اور جب ڈیسیژن میکنگ میں بیٹھتے ہیں جن کے ساتھ. ابھی ان کی ایک کل بڑی مزے کی تقریر تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ سندھ کے عوام کا 125 ارب سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس پڑا ہے. یہ وہ زمین تھی جو سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں یہ پیسہ ملا، ویسے تو وہ فری میں دے دی گئی تھی. تو آپ کو تھوڑا سن کے تعجب نہیں ہوتا کہ کیا کہا جا رہا ہے لوگوں سے؟ وہ کلیم یہی کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا پیسہ ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں فوج بھی پڑی ہوئی ہے، بہتر حالات ہوں گے. جو 460 ارب کی سیٹلمنٹ تھی اس کے اندر تو بڑا رول تھا، ایک پاورفل ہمارے آفس کا رول تھا. دونوں طرف صوبے اور مرکز میں سیمٹ کا رول ادا کر رہے ہیں اس وقت آرمی، اور بہت اچھی بات ہے. آرمی چیف وہاں موجود رہے خود اس سارے معاملات میں. کراچی کی ری بلڈنگ کے اندر اب فوج کا رول ہے. اٹ از ناٹ اباؤٹ پالیٹکس. آپ کی پولیٹیشین سائڈ پہ ہو گئے ہیں، انہوں نے آ کے بٹھا کے کہا کہ سارے میز پہ بیٹھو تو بیٹھ گئے. تو اب ری بلڈنگ بھی انہوں نے کرنی ہے، لیکن پیسہ تو چاہیے سر. پیسہ مل جائے گا، بجٹ میں آئے گا پیسہ، یا ہم انتظار کریں گے کہ سپریم کورٹ لے کے ہمیں وہ بیریا والے سے 460 ارب دے تو ہم وہ لگائیں؟ پیسہ آ جائے گا پاکستان انشاءاللہ. اور
ایک آخری آپ سے سوال پوچھ لوں. آپ تو اپوزیشن کو کہتے ہیں 4 مہینے, میرے خیال میں آپ نے اس کو زیادہ ٹائم دے دیا ہے. ان کے پاس بہت تھوڑا ٹائم ہے کیونکہ ان کے پاس راہ کوئی میں نہیں ہے. احتیاطاً کہتا ہوں نا, ٹائم گزرتے ہوئے بھی پتہ نہیں لگتا. اور میرا خیال ہے تحریک انصاف کے پاس بھی 6 مہینے ہی ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. نہیں, تحریک انصاف کے پاس ابھی ٹائم ہے, یہاں میرا آپ سے اختلاف ہے. کیونکہ دے ہیو ٹو ڈیلیور. وی ہیو ٹو ڈیلیور آف کورس. اگر ہم ڈیلیور نہیں کریں گے, ہمارے رشتہ دار تو نہیں ہے, لیکن تحریک انصاف کا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ اس کے مخالف اپوزیشن جو ہے دہیں پٹاس ہے جی, وہ ٹینٹ ہے, فش ہے بالکل, اس کا کوئی رول نہیں. آپ دیکھیں جلسوں کے علاوہ اگر انہوں نے کچھ کیا, جلسے کرنا بڑا مشکل کام ہے شیخ صاحب, لیکن آپ کو پرفارم کرنا پڑے گا, نہیں تو کچھ نہ کچھ ہوا چل پڑتی ہوتی ہے نہیں, پاکستان اللہ میں. اچھا کرے گا انشاءاللہ. ارے بیسٹ آف لک, خوش رہیے اور اللہ آپ کو صحت بھی دے. آمین. آپ جلد صحت یاب ہوں اور رنگ میں آئے. عمران خان کے ساتھ دوبارہ کسی جلسے جلوس میں آپ کو دیکھنا ہے. انشاءاللہ تعالی. شیخ رشید احمد سربراہ عوامی مسلم لیگ کے بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہے. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.